10 سال پہلے گورکن کے ساتھ قبرستان میں ایک پر اسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں گورکن کو ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی بہت ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد گورکن نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد گورکن لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو گورکن نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر گورکن بھی گھر جانے لگا۔ ابھی گورکن نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ گورکن نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر گورکن نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے گورکن اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب گورکن نزدیک پہنچا تو گورکن نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آنوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ گورکن ان کے نزدیک پہنچ گیا تو گورکن نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ گورکن کی آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ ہوئے منمناتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو گورکن نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو گورکن کو ایسا لگا جیسے گورکن کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو گورکن نے بھاگنا چاہا تو گورکن کو ایسا لگا جیسے کسی نے گورکن کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں۔ گورکن کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کرا پا رہا تھا، جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھیں گورکن کے قریب آئیں اور جیسے ہی انہوں نے قریب آ کر گورکن کو چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا ننگا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں کو کہا اس کے پاس کوئی تعویذ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے گورکن کو کہا کہ آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی پیاس مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب الخلقت لڑکیاں اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد گورکن کے پاؤں آزاد ہوئے اور گورکن وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن گورکن نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عامل سے کیا تو انہوں نے گورکن کو بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھیں، مگر تمہارے گلے میں جو تمہارے مرشد کا دیا ہوا تعویذ ہے اس نے تمہاری جان بچا لی۔